وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 105 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. کلمت اللیل میں یہاں لام پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. کلمت فسجد میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے، ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف سین پڑھیں گے جو کہ سین ساکن ہے، تو ہمیں سین کو ہمس سے پڑھنا ہے. ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. فسجد آخری میں دال پہ جزم ہے، تو یہاں حرف دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. فسجد. کلمت لہو کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. لہو وسبحہ. کلمت سبحہ میں یہاں با پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر ہم حرف البا کو پڑھیں گے. پھر یہاں حرف الحا ہے، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لیلن کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الطا ہے. کلمت طویلہ میں طا حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، جو کہ طا حروف التفخیم میں سے ہے، اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو اور حرف الطا کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. لیلا طویلا. کلمت طویلہ کے آخری میں یہاں بھی لام پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف الالف کلمت ان میں حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. طویلاً ان. اور ہم کلمت طویلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. کلمت ان میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت ہاؤلاء میں یہاں پہلا مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. پھر یہاں دوسرا والا مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یحبون میں یہاں با پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت العاجلہ میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت یذرون میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر حرف الراء ہے جو کہ را پہ پیش ہے، تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت وراءہم یہاں را پہ زبر ہے، تو یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. اس کے بعد مد الف ہے.
مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو اس سے پہلے حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ وراءہم، یہ مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت یومن کے آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف تھا ہے کلمت ثقیلہ میں، تھا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یومن ثقیلا، کلمت ثقیلہ میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف النون کلمت نحن میں حروف الادغام بے غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ثقیلا نحن، اور ہم کلمت ثقیلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ کلمت نحنو میں یہاں حا ساکن ہے تو ہمیں حرف الحا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت خلقناہم یہاں خا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ پھر یہاں قاف ساکن ہے تو یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے خلقناہم۔ آخر میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، واو حروف الاظہار میں سے ہے، تو ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت شددنا میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے، تو یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ، ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ شددنا، آخر میں الف پہ مد ہے، یہاں مد جائز منفصل ہے، ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اسرہم، یہاں سین ساکن ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت شئنا میں یہاں حمزہ ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے۔ کلمت بدلنا میں یہاں دال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف الدال کو پڑھیں گے۔ کلمت امثالہم، یہاں میم ساکن ہے تو حرف المیم کو ہم ظاہر کریں گے۔ کلمت تبدیلہ میں یہاں با ساکن ہے تو با کو ہم قلقلہ سے پڑھیں گے، تبدیلا۔ آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ اب آپ سورة الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔